تو یہ رویہ پہلی بار نہیں ہے. یہاں پہ بڑی دفعہ نون لیگ کی ایک ہسٹری رہی ہے. انہوں نے تو فزیکلی حملہ کر دیا تھا سپریم کورٹ کے اوپر جب مرضی کے فیصلے نہیں ہو رہے تھے. انہوں نے ججوں کو خریدا. رفیق تارڑ جو تھے جو آپ جو ہے سپریم کورٹ کو تسلیم نہیں کرتی. تو یہ رویہ پہلی بار نہیں ہے. یہاں پہ بڑی دفعہ نون لیگ کی ایک ہسٹری رہی ہے. انہوں نے تو فزیکلی حملہ کر دیا تھا سپریم کورٹ کے اوپر جب مرضی کے فیصلے نہیں ہو رہے تھے. انہوں نے ججوں کو خریدا. رفیق تارڑ جو تھے جو آپ جو ہے سپریم کورٹ کو تسلیم نہیں کرتی. تو یہ رویہ پہلی بار نہیں ہے. یہاں پہ بڑی دفعہ نون لیگ کی ایک ہسٹری رہی ہے. انہوں نے تو فزیکلی حملہ کر دیا تھا سپریم کورٹ کے اوپر جب مرضی کے فیصلے نہیں ہو رہے تھے. انہوں نے ججوں کو خریدا. رفیق تارڑ جو تھے جو آپ جو ہے سپریم کورٹ کو تسلیم نہیں کرتی. تو یہ رویہ پہلی بار نہیں ہے. یہاں پہ بڑی دفعہ نون لیگ کی ایک ہسٹری رہی ہے. انہوں نے تو فزیکلی حملہ کر دیا تھا سپریم کورٹ کے اوپر جب مرضی کے فیصلے نہیں ہو رہے تھے. انہوں نے ججوں کو خریدا. رفیق تارڑ جو تھے جو آپ جو ہے سپریم کورٹ کو تسلیم نہیں کرتی. تو یہ رویہ پہلی بار نہیں ہے. یہاں پہ بڑی دفعہ نون لیگ کی ایک ہسٹری رہی ہے. انہوں نے تو فزیکلی حملہ کر دیا تھا سپریم کورٹ کے اوپر جب مرضی کے فیصلے نہیں ہو رہے تھے. انہوں نے ججوں کو خریدا. رفیق تارڑ جو تھے جو آپ جو ہے سپریم کورٹ کو تسلیم نہیں کرتی. تو یہ رویہ پہلی بار نہیں ہے. یہاں پہ بڑی دفعہ نون لیگ کی ایک ہسٹری رہی ہے. انہوں نے تو فزیکلی حملہ کر دیا تھا سپریم کورٹ کے اوپر جب مرضی کے فیصلے نہیں ہو رہے تھے. انہوں نے ججوں کو خریدا. رفیق تارڑ جو تھے جو آپ جو ہے سپریم کورٹ کو تسلیم نہیں کرتی. تو یہ رویہ پہلی بار نہیں ہے. یہاں پہ بڑی دفعہ ہمارا ظاہر موقف یہی ہے کہ یہ جو اختیار ہے ڈی سیٹ کرنے کا یہ پارلیمانی پارٹی کا ہے اور اس کے اوپر بڑے طویل گفتگو ہوئی ہے. 15 منٹ کا جو ہے وہ وقفہ ہوا ہے. مجھے پوری امید ہے کہ آج جو ہے یہ ججمنٹ جو ہے وہ ہوگی. جو جس طریقے سے تو کوئی بھی آرگومنٹ جو ہے وہ مدلل نہیں تھا حکومت کا. انہوں نے بڑے بڑے وکیل کیے, کروڑوں روپے خرچے, باہر کے پریزیڈنٹس کو یہاں پہ لایا گیا اور کافی خرچہ جو ہے حکومت نے کیا, لیکن کوئی دلیل میں وزن نہیں تھا. تو مجھے امید یہی ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ آج ہو پائے گا اور ہم اسی کا انتظار کر رہے ہیں. فاروق حبیب دیکھیں جی, 12 کروڑ کا صوبہ ہے, 12 کروڑ کا آبادی کا صوبہ ہے, پاکستان کا 60% ہے, اور پچھلے 3 ماہ سے تقریباً وہاں پر ایک جعلی وزیر اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے. اب کتنی دیر جو ہے وہ ٹرسٹی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ایک صوبے کی گورننس کو چلا سکتا ہے؟ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق 22 جولائی کو ووٹنگ ہو چکی. 186 کی اکثریت نے ووٹ پرویز الہی کو ڈال دیا, 179 حمزہ شہباز کے ہیں. اب اگر ان کے ہاتھ سے پنجاب کا اقتدار نکل گیا ہے تو اس کا فیصلہ پاکستان کی پنجاب کی عوام نے انتخابات سے کیا ہے. پہلے انہوں نے لوٹوں کے ذریعے حکومت بنائی تھی, وہ لوٹے سارے کباڑ خانہ چلے گئے اور عوامی نمائندوں نے آ کر اپنے ووٹوں کے ذریعے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ منتخب کر دیا. سادہ سا سمپل سا میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ ہے, جس معاملے کے اوپر آج سب وکیلوں نے کوشش کی کہ وہ اپنی فیس کا ریٹ جو ہے وہ بڑھا سکیں. ادروائز آرٹیکل 63(1)(b) جو ہے, آرٹیکل 63(a)(1)(b) بڑا واضح ہے. سپریم کورٹ کا شارٹ آرڈر 17 مئی کا وہ بڑا واضح ہے. اور یہی سوال بار بار پوچھا جاتا رہا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر بتا دیں جس سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر انہوں نے رلائی کیا ہے, وہ کم از کم جتنے آرگومنٹس ہم نے سنے ہیں ہمیں تو یہ نظر نہیں آ رہا کہ کیس کا کوئی دفاع کر پائیں. اور اب یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ انوکھے لاڈلے ہیں, ان کا جب بھی کیس لگے گا یہ 13 جماعتیں جمع ہوں گی, جمع ہو کے جو ہے وہ ججز کے اوپر تنقید کریں, ان کے اوپر حملے کریں, بینچ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کریں اور ان کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ فل کورٹس بنا دی جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صوبے کی گورننس کو مزید التوا میں ڈال دیا جائے, مزید ایک جعلی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پنجاب کے اوپر بیٹھا رہے. یہ جو جمبو جیٹ 63 رکنی اس نے کابینہ بنا دی ہے, ان کے کابینہ کی گاڑیوں کا پیٹرول کا خرچہ, ان کی پیز اینڈ پرکس کا خرچہ حمزہ شہباز اپنی جیب سے دیں نا, پبلک کے عوام کے ٹیکس کے پیسے تو نہ دیں, کیونکہ اس کی کوئی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر کسی صورت بھی جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ دھونس کی, دھمکی کی
کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ فیصلے نہ لیے جائیں، بلکہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے، اور جو فساد پھیلانا چاہتا ہے، جو انتشار پھیلانا چاہتا ہے، ان کا بھی راستہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے رکنا چاہیے۔ جی ملکہ صاحب۔ دیکھیں، فواد چودھری نے پہلے بات کی ہے کہ جو فل کورٹ بینچ بنانے کا اختیار ہے وہ پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے محترم چیف جسٹس کے پاس ہے۔ ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ اعلیٰ عدالت کے جو ججز ہیں وہ اپنا جو اختیار ہے وہ جتھوں کو نہیں دے رہے ہیں۔ یہاں پر پاکستان مسلم لیگ نواز اور پی ڈی ایم کی جو 11 پارٹیوں کا پک اینڈ مکس ہے، جتھوں کی صورت میں پیش ہوئے ہیں۔ اعلیٰ عدالت کے ججز کے اوپر حملہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جو پاکستان کے سپریم کورٹ رولز کے آرڈر 11 میں چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے، وہ اختیار زبردستی حملے کے ذریعے جتھوں کی صورت میں وہ اختیار ہمیں دے دیا جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اعلیٰ عدالت کے محترم چیف جسٹس حملہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جو پاکستان کے سپریم کورٹ رولز کے آرڈر 11 میں چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے، وہ اختیار زبردستی حملے کے ذریعے جتھوں کی صورت میں وہ اختیار ہمیں دے دیا جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اعلیٰ عدالت کے محترم چیف جسٹس حملہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جو پاکستان کے سپریم کورٹ رولز کے آرڈر 11 میں چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے، وہ اختیار زبردستی حملے کے ذریعے جتھوں کی صورت میں وہ اختیار ہمیں دے دیا جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اعلیٰ عدالت کے محترم چیف جسٹس حملہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جو پاکستان کے سپریم کورٹ رولز کے آرڈر 11 میں چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے، وہ اختیار زبردستی حملے کے ذریعے جتھوں کی صورت میں وہ اختیار ہمیں دے دیا جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اعلیٰ عدالت کے محترم چیف جسٹس حملہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جو پاکستان کے سپریم کورٹ رولز کے آرڈر 11 میں چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے، وہ اختیار زبردستی حملے کے ذریعے آرٹیکل 69 جو ہے اس کے اندر مداخلت نہیں ہو سکتی ہے، تو اس وقت وہ ٹھیک تھا جب پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو ہٹا رہے تھے، لیکن یہاں پر اکثریت کی جماعت جو ہے اس کا جب ووٹ کاؤنٹ ہو رہا ہے، پنجاب کی عوام نے جب اپنا فیصلہ دے دیا ہے، تو آپ آرٹیکل 69 جو ہے اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر چیزیں واضح ہیں۔ آپ نے اپریل کے اندر اسی کورٹ کے سامنے آ کر ایک وعدہ کیا تھا کہ جو بھی پنجاب کی عوام کا فیصلہ ہوگا منوان اس فیصلے کو قبول کریں گے۔ آپ نے دکھایا کچھ دن پہلے کہ آپ نے پنجاب کی عوام کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ پنجاب کی عوام نے کہہ دیا تھا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے اندر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں۔ اکثریت کی جماعت کو اس طرح زبردستی دھمکا کے، طاقت کا استعمال کر کے ایک لاڈلے بچے کو سامنے کر دبایا نہیں جا سکتا۔ انشاءاللہ سپریم کورٹ سے ایک اچھے فیصلے کی امید ہے، اور امید کرتے ہیں کہ اکثریت کی جماعت کو اپنا رول ادا کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔